خدا کی قسم کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب خوش ہیں؟ اپنی خوشی کا اظہار ذرا ایک زوردار نعرے سے کریں. ہاللویا. یہ جو سنڈے اسکول کے کڈز بیٹھے ہیں یہ بولیں گے ہاللویا. آپ سب کو یہاں دیکھ کر آپ سب سے مل کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی رفاقت آج کا سیمینار سب کے لیے یادگار ہوگا. اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آج کی رفاقت آج کا سیمینار نہ صرف یادگار ہوگا بلکہ خوشی برکت اور سوچ میں تبدیلی کا باعث ہوگا. ہاللویا. تو آئیں میرے ساتھ اپنی اپنی بائبل مقدس کو کھولیں اور زبور 119 اس کی 9 آیت کو تلاوت کریں گے. زبور 119 اس کی 9 آیت سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. میں پہلی لائن پڑھوں گی, آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ بائبل میں یوں لکھا ہے, جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے. آواز نہیں آ رہی. جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے, تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. آمین. زندگی کا پاک نام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل ہے کہ سوشل میڈیا کا یوزیج یعنی سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ہم خداوند کے جلال کے لیے کریں. آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. یعنی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک گھر میں صرف ایک موبائل ہوتا تھا جو گھر کا سربراہ ہوتا تھا اس کے پاس, لیکن ابھی ایک گھر میں جتنے فیملی ممبرس ہیں اتنے موبائل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ آج کل کے ہمارے چھوٹے بچے جو ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتے, سب سے پہلے وہ موبائل چلانا سیکھتے ہیں. ابھی وہ چلنا بھی نہیں سیکھتے تو موبائل چلانے میں وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں آپ سب سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی, ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں. یاد رہے یہ سوال بہت اہم سوال ہے, کیونکہ دیکھنے سے ایک سوچ یا ایک خیال جنم لیتا ہے. دیکھنے سے کیا پیدا ہوتی ہے جی؟ دیکھنے سے ایک سوچ یا ایک خیال جو ہے وہ جنم لیتا ہے, اور سوچ سے یا خیال سے خواہش پیدا ہوتی ہے. سوچ سے یا خیال سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ خواہش. سب مل کر بولیں, سوچ یا خیال سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ خواہش پیدا ہوتی ہے. خواہش سے عمل پیدا ہوتا ہے, پھر عمل سے شخصیت, شخصیت سے کردار, مزاج یا رویہ جنم لیتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم پیدائش 3 باب اس کی 6 سے 7 آیت میں پڑھتے ہیں تو بائبل میں یوں لکھا ہے کہ عورت نے جو دیکھا, عورت نے جو دیکھا, عورت نے کیا کیا تھا؟ عورت نے جو, سب مل کے بولے, عورت نے جو دیکھا. آپ کی بات آنی چاہیے, میرے ساتھ ہی رہنا سب نے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, تو اس نے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا, اور اس نے بھی کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. آمین. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوا نے پھل کو دیکھا تھا. ہوا نے پہلے کیا کیا تھا؟ پھل کو دیکھا تھا. پھر ہوا کے اندر خواہش پیدا ہوئی. جب اس نے دیکھا تو اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی, اور خواہش سے اس کے اندر عمل پیدا ہوا. خواہش سے عمل پیدا ہوا تو اس نے کیا کیا؟ پھل دیکھا, اس نے وہ پھل کھا لیا. آج بھی شیطانی ارواح, جتنی بھی ڈیمونک اسپرٹس ہیں, شیطانی روحیں ہیں, ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے مجبور کرتی ہیں یا دکھاتی ہیں یا ہماری توجہ کئی چیزوں پر لگاتی ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے.
جیسے ہوا کو بعد میں شرمندگی حاصل ہوئی، جب اس نے پھل کھایا پھر اس کو ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی، پھر ان کو پتا چلا کہ وہ کیا ہیں، ننگے ہیں، تو اس سے کیا ہوا، اس کو شرمندگی حاصل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا دیکھتے ہیں ویسی ہی آپ کی سوچ ہوگی، جیسا آپ دیکھتے ہیں ویسی ہی آپ کی کیا ہوگی، سوچ ہوگی، پھر ویسی ہی آپ کی شخصیت ہوگی، ویسا ہی آپ کا کردار، آپ کا مزاج اور آپ کا رویہ، اور ویسی ہی آپ کی عادات ہوں گی۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر فیشن کی دنیا، ڈرامے، فلمیں یا مختلف قسم کے سٹائل دیکھ رہی ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر دنیا داری کی سوچ، دنیا داری جیسی خواہشات، دنیا داری کا عمل، دنیا دار جیسا مزاج، دنیا دار جیسا کردار، دنیا داری جیسی عادات ہوں گی، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جس کے نتیجے میں آپ لوگ خدا کے مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے، خدا کی حضوری سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور روحانی طور پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب روحانی طور پر موت کا شکار ہم کیسے ہوں گے؟ بعض اوقات خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے ہم لوگ کئی دفعہ نیند نہیں آتی تو ہمیں خدا کا روح یہ کہتا ہے کہ بیٹھ کے دعا کرو، لیکن ہمارا بدن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بدن روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور روح کیا کرتا ہے جی، بدن کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں رومیو 8 باب جب اس کی 5 سے 8 آیت ہم پڑھتے ہیں، رومیو 8 باب 5 سے 8 آیت میں لکھا ہے، جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے اور جسمانی نیت، خواہش یا عمل موت اور خدا کی دشمنی ہے۔ جسمانی نیت یا خواہش کیا ہے، موت ہے، اور خدا کی دشمنی ہے۔ جسمانی نیت کیا ہے، موت ہے۔ جسمانی نیت کیا ہے، موت ہے۔ سارے مل کے بولے، جسمانی نیت کیا ہے، موت ہے، موت ہے اور خدا کی دشمنی ہے، موت اور خدا کی دشمنی ہے۔ اور جسمانی نیت، خواہش یا عمل خدا کے تابع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خدا کو خوش کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے ہمیں ابدی زندگی ملتی ہے۔ لیکن روحانی باتوں کے خیال میں جو بھی انسان رہتا ہے یا روحانی نیت رکھنے والا شخص خدا کے تابع رہتا ہے، خدا کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے اور ابدی زندگی پاتا ہے۔ اسی لیے زبور 119 اس کی 9 آیت کے مطابق کلام خدا پر نگاہ رکھنے سے، اور پھر عبرانیوں 12 باب اس کی 2 آیت کے مطابق ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں تاکہ اپنی روش کو پاک کریں۔ ہم اپنی روش کو کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے، اور دوسرے خدا کے کلام پر نگاہ رکھنے سے، عمل کرنے سے، اور دوسرے نمبر پہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنے سے۔ ہاللیلویا! میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے کیا سنتے ہیں یا کیا سن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سوال بہت اہم سوال ہے۔ یاد رہے، جیسے دیکھنے سے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے یا ایک سوچ جنم لیتی ہے، ویسے ہی سننے سے بھی ایک سوچ جنم لیتی ہے، اور پھر خواہش سے عمل، عمل سے شخصیت، شخصیت سے کردار، مزاج اور عادات بنتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جیسے دیکھنے یا سننے سے خواہش یا عمل یا شخصیت یا کردار یا مزاج جو ہیں وہ بلڈ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اچھی چیزیں خدا کے کلام کے مطابق سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے اندر اچھی سوچیں پیدا ہوں گی، اچھی شخصیت پیدا ہوگی، اچھا کردار، اچھا مزاج، اچھا رویہ اور اچھی عادات بلڈ ہوں گی۔ اور اگر ہم سوشل میڈیا سے بری چیزیں جو کہ کلام کے بالکل برعکس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اس سے ہمارے اندر بری سوچیں، بری شخصیت، برا کردار، برا مزاج، بری عادات اور بری عادات جو ہیں وہ بلڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ یاد رکھیں، کلام خدا میں لکھا ہے، رومیو 10 باب اس کی 17 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، رومیو 10 باب اس کی 17 آیت، اس میں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کا
اثر ہماری روح پر، ہماری جان پر، بدن پر ہوتا ہے، کیونکہ میوزک جو ہے وہ ایک اسپرچول چیز ہے. اس کو میوزک کو آپ کی سول کے اندر، آپ کی روح کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر انٹر ہونے کی کسی قسم کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک اسپرچول چیز ہے، آٹومیٹیکلی یہ کیا ہوتی ہے ہمارے اندر انٹر ہوتی جاتی ہے. مثال کے طور پر کئی دفعہ یہ شادی بیاہ میں جب ڈھول کی تھاپ سے اکثر لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باڈی جو ہے وہ موو ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈھول کی تھاپ اکثر لوگوں کے احساسات، جذبات اور قوت ارادی پر گہرا اثر کرتی ہے. میوزک جو ہے وہ قوت ارادی پر بھی اور غیر ارادی جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں اس پر بھی گہرا اثر کرتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا بدن جو ہے وہ موو کرنا شروع ہو جاتا ہے. بعض لوگ ہیڈ فونس لگا کر یا ڈی جے پر اپنے من پسند گانے لگا کر سنتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے احساسات، جذبات، ان کے قوت ارادی پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے اور ان کا بدن بھی ایکشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کا بدن جو نقل و حرکت جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اگر ہم سوشل میڈیا سے روحانی گیت، روحانی غزلیں، روحانی ضبور یا روحانی باتیں ہم سن رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے قوت ارادی پر، دل و دماغ پر گہرا اثر ہوگا. ہولی اسپرٹ ہمیں اپنے قبضہ کنٹرول میں لے لے گی اور اس کا اثر ہمارے بدن پر، ہماری روح پر، ہمارے دل پر، دماغ پر ایکشن سے ظاہر ہوگا. کیونکہ دوسری تواریخ اس کی 5 باب 13 آیت سے 14 میں لکھا ہے. دوسرا تواریخ 5 باب 13 سے 14 میں یوں لکھا ہے، جب گانے والے اور بجانے والے مل گئے تو ہیکل خدا کے جلال سے معمور ہو گئی اور خدمت گزار خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میوزک نے ہیکل میں موجود لوگوں کے احساسات، ان کے جذبات، ان کی قوت ارادی کو اور بدن کو اپنے قبضہ کنٹرول میں لے لیا. یاد رہے جن لوگوں میں بری روحیں ہوتی ہیں، بری ارواح ہوتی ہیں، اگر وہ بھی روحانی گیت یا ضبور غزلیں سنتے ہیں تو وہ بری روحوں سے نجات پا سکتے ہیں. کیسے؟ اس کی واضح مثال ہمیں پہلا سیموئیل 16 باب اس کی 23 آیت میں ملتا ہے. پہلا سیموئیل 16 باب 23 آیت میں ملتا ہے. اس میں لکھا ہے کہ سو جب بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو راحت ہوتی تھی اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی. اب یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ایک روحانی میوزک جو ہے، روحانی گیت یا ضبور یا غزل، اسے ہمارے اندر سے بری روحیں جا سکتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر ہم سیکولر میوزک سنتے ہیں تو اس سے ڈیمونک اسپرٹس ہمارے اندر آ سکتی ہیں. ہم بری روحوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر آئیں اور ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے بدن پر قبضہ اور کنٹرول جو ہے وہ لے لیں. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا سے بری باتیں یا سیکولر میوزک سن رہے ہیں یا سننے کے عادی ہیں تو اس سے ہم کلام خدا کے مطابق غلط سمجھ میں جا رہے ہیں، جس کے نتیجہ میں ہم بری روحوں کا شکار ہو رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اب آج فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. یا تو ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال خدا کے کلام کے مطابق روحانی غزلیں، ضبور یا خدا کا کلام سنا ہے اس پر اور اپنی زندگی حاصل کرنی ہے، یا پھر خدا کے کلام کے برعکس ہم نے چیزیں سننی ہے یا اس کا استعمال کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کلام خدا کے مطابق کریں گے تو حقیقی خوشی، حقیقی آرام، حقیقی زندگی اور اپنی زندگی پائیں گے. آمین. آئے ہم سب اپنے لیے خدا سے فضل مانگے کہ خدا ہمیں آج کے اس دور میں جتنی بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، اگر ہم ان کو یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو خدا کے کلام کے لیے یوز کریں. آمین. خدا آپ کو مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.